مسلم شریف کی حدیث مبارکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا ہوا ایک دن کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ چونکہ حضور کے گھر مبارک کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا تو فرماتے ہیں صحابہ کو حضور کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ جو لوگ بیٹھے تھے مسجد کے اندر وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صحابی فرمانے لگے کہ جو لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے کتنے تعجب کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا برگزیدہ بندہ کہا ہے، ان کو صفی فرمایا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے صحابی بولے، وہ کہنے لگے کہ اگر یہ تعجب کی بات ہے تو یہ کیا کم تعجب کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ کتنے ان کے شرف اور عظمت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا خلیل فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک شخص کہنے لگا کہ ہے تو یہ بھی تعجب کی بات، لیکن کیا یہ اس سے زیادہ تعجب کی بات نہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ نے فرمایا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ ان کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا ہے، تو یہ کتنے تعجب کی بات ہے۔ پھر ایک صحابی کہنے لگے کہ بے شک ہے تو یہ بھی تعجب کی بات، لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام کے شان، آپ کی عزت اور آپ کے شرف کو دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ کہا ہے، تو یہ کتنے شرف کی بات ہے اور کتنی عزت کی بات ہے ان کے لیے۔ فرماتے عبداللہ ابن عباس کے وہ لوگ تو ابھی باتوں میں مشغول تھے کہ اتنے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام چلتے چلتے ان کے قریب تشریف لے آئے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی گفتگو سنی اور تمہارا انبیاء کی عظمت اور شان کے حوالے سے جو تم لوگ تعجب کر رہے ہو، حضور نے فرمایا میں نے اس کو بھی ملاحظہ فرمایا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے اگر آدم علیہ السلام کو صفی کہا ہے تو وہ اسی شان کے لائق تھے۔ فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے تو فرمایا وہ اسی شان کے مالک تھے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا ہے تو وہ اس شان کے لائق تھے تو ان کے ساتھ کلام فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر روح اللہ کہا ہے تو فرمایا وہ اس شان کے مالک تھے تو اللہ نے ایسا فرمایا۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اگر آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، تو فرمایا اس بات کو بھی نہ کبھی بھولنا، فرمایا میں اللہ کا حبیب بن کے تشریف لایا ہوں۔ اگر اللہ نے انبیاء کو یہ شان عطا فرمائی تو مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کے اس دنیا میں بھیجا، اور ارشاد فرمایا میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ اور اگلے الفاظ حضور کے سنیے، یہ بھی مسلم شریف کے الفاظ۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ یاد رکھو قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے فرمایا سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے، اور حضور نے ارشاد فرمایا میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اور ایک الشفاء کے الفاظ ہیں روایت کے، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن فرمایا اللہ سب سے پہلے جس کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، فرمایا وہ بھی میں آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہوں گا، اور فرمایا میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا وہ بھی میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور فرمایا قیامت کے دن جو شخص سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دے گا اور جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، فرمایا وہ بھی میں محمد کے لیے کھولا جائے گا، لیکن اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور خود اپنے شرف اور اپنی عظمت اور اپنے مقام کا اپنی زبان مبارک سے اظہار فرما رہے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ، آپ کا لہجہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آگوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔